یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجس من عمل الشیطان، گندے شیطان کا کام ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ خمر شراب، میسر جوا، اس میں لاٹری پاٹری سب آ گئی۔ انصاب نصب کی جمع ہے، نصب کی، اور یہ کہلاتی آستانہ، درگاہ، اور ازلام فال، پالونا اداسی پالونا۔ اچھا جی میرا یہ ہاتھ آیا، طوطا آیا، اس نے یہ وہ اٹھایا، کیا نام ہے اس کا، کاغذ اٹھایا، اس پہ لکھا ہوا یہ تمہاری والدہ بہت پریشان ہے تمہارے گھر میں، ہاں یہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے 2-3 کاغذ لکھے۔ ایک کاغذ پر میں نے لکھا کہ یہ جادوگر اول درجے کا جھوٹا کذاب ہے۔ دوسرے کاغذ پر میں نے یہ لکھا کہ یہ سارا دن حرام کماتا ہے۔ تیسرا میں نے یہ لکھا کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کا سر قلم کرنے کا تھا۔ 4-6 کاغذ میں نے لکھے، آہستہ سے پنجرے میں ڈالے۔ مجھے کہا کیا کرنا ہے مولوی؟ میں نے کہا آپ کی قسمت دیکھنی۔ کس کی؟ میں نے کہا آپ کی۔ میری؟ میں نے کہا تو نے کوئی اشارہ کیا، اس نے وہ اٹھایا جس میں لکھا ہوا تھا یہ واجب القتل ہے۔ میں نے کہا توتے ہے غریب، مداری سے تو زیادہ اخلاق والا ہے۔ فال سگور رحمانہ، خپل مل سڑی فال۔ اللہ، ایسا ایک کمزور عقیدے کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچا دے۔ بے شک اے ایمان والو، شراب، جوا اور درگاہیں اور فال یہ گندے ہیں، شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کی درگاہ کیسے مصداق ہو سکتی ہے؟ تو جو بت وہ پوچھتے تھے، بخاری سے ثابت ہے کہ وہ بھی تو بزرگان دین تھے۔ بت تو ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے مورتی بنائی، اسلم تو ان کی یاد میں ایک تذکار تھا، اور آپ نے بھی بزرگان دین کی یاد میں ان کی قبریں بنائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قبر بنانا جائز نہیں ہے تو قرب و جبہ ان کا کہاں بنانا جائز ہے؟ تو آپ کی درگاہ بھی تو خلاف شرع ہے، شریعت میں درگاہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ایسی صورت میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ بعد میں جو مندر بنے تھے بت خانے، اصلاً میں یہ بھی درگاہیں تھی، اور یہ بات قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو مورتی سمجھ کر، وہ بھی تمہارے جیسے اللہ کے بندے تھے۔ اور بخاری شریف جلد اول صفحہ 61، 62، 63، پھر کتاب التفسیر، آپ سے کہا گیا کہ ہم حبشہ گئے تھے، وہاں پر مورتیاں لٹکی ہوئی تھی۔ آپ کو کہا گیا، آپ نے فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ قبۃ اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ہاں نیک آدمی مر جاتا تو یہ ان کی قبر پختہ بنا لیتے اور اس پر کمرہ بنا لیتے۔ یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ تو پیغمبر نے تو صاف کہا کہ اصلاً ان درگاہوں اور ان بتخانوں اور ان چرچوں اور ان تمام معبدوں کی بنیاد بزرگان دین سے غلط تعلق پر ہے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور درگاہیں اور پالے یعنی فال جو ہے یہ گندے ہیں، شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے یہاں دشمنی و کینہ شراب اور جوئے کے ذریعے۔ شراب میں عقل معروف ہو جاتی ہے،
شراب میں عقل معروف ہو جاتی ہے اور جوئے میں حرص ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسہ کمایا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اب اس کی ایسی کی تیسی کروں گا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ روکنا چاہتے ہیں تم کو اللہ کی یاد سے۔ دین کے کام کا شرابی نہیں رہتا، نہ جوا باز۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور خاص کر نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب و جوئے سے باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ وَاحْذَرُوا، نافرمانی سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے واضح، یعنی صاف صاف۔ اللہ پس کفارہ قسم توڑنے کا، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، درمیانہ وہ کھانا جو گھر والے کو کھلاتے ہو۔ دیکھو اس سے ایک اور مسئلہ نکل آیا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے گھر میں بھی معتدل کھانا کھائے، ہر روز دال، ہر روز ساگ، ہر روز گٹھیا کھانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ذلت و مذلت ہے، اولاد میں کمینگی آ جائے گی۔ ہر روز بریانی، ہر روز روسٹ، ہر روز قیمے اور ہر روز مرغے، اس سے اولاد کے اندر تکبر آ جائے گا، سرکشی آ جائے گی۔ اللہ کو میاں روی پسند ہے، آپ میاں روی اختیار کر لیں۔ بس کفارہ اس کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، درمیانہ وہ کھانا جو کھلاتے ہو اپنے آل و عیال کو، اور قسمت ہو یا کپڑے دو 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا، اور تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد، جو یہ نہ کر سکے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے دے سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، جو یہ نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ تمہاری قسموں کا ہے جب تم قسم توڑ دو۔ واحفظوا ایمانکم، خیال رکھو قسموں کا، اول تو بے موقع کھاؤ نہیں، اور جب قسم اٹھاؤ تو پھر حفاظت کرو، اور جب توڑ دو تو کفارہ دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان کرتے اللہ تم کو نشانیاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اعتراض، فیما طعموا، اگر انہوں نے شراب پیا ہو، اذا ما اتقوا، جبکہ وہ بچتے تھے، یعنی اس وقت شراب حرام نہیں تھی۔ وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ثم اتقوا، پھر بچے، وآمنوا، ایمان والے ہوئے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر پرہیزگار بنے اور احسن علوم والے ہوئے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتے ہیں نیک کرداروں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں، غفلت میں، نہ جانتے ہوئے، یا اس وقت جب کہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی اور وہ اس دوران پیے اور مرے، تو فرمایا ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ حرمت کا ارتکاب ہی نہیں ہے۔ حرام تب ہے جب خدا تعالیٰ نے ان کو حرام کیا اور اس کے بعد انہوں نے پیا ہو۔